الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، گزشتہ مجلس میں اس سورت کا اور اس سے پہلے والی جو سورت سورہ فلق ہے، کیا شان نزول تھا اس کو بیان کیا. آگے میں چلتا ہوں. اس سورت کا نام ہے سورہ ناس، اس لیے کہ اس سورت میں چھوٹی سی سورت ہے لیکن 5 مرتبہ ناس کا ذکر آیا. ناس کہتے ہیں لوگ، ہم انسان. اس بنا پر اس سورت کا نام بھی ناس رکھا. تو سب سے پہلی جو آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں محمد قل صلی اللہ علیہ وسلم، کہو، حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے. تو ہمیں کتنی ضرورت ہے اللہ کی پناہ کی. اللہ ہی کی پناہ مانگے اور کسی کی نہیں. یہ توحید ہے. پہلے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے اور رات ہو جاتی تھی، جنگل ہوتا، ریگستان ہوتا، وادی ہوتی، تو لوگ وہاں کا جو جنات ہوتا، اس کا جو سردار، اس کی پناہ مانگتے. اسی بنا پر جناتوں نے خود کہا کہ وَأَنَّهُمْ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ
فزادوہم رہقا، یہ جنات نے کہا تھا کہ انسان ہماری پناہ مانگتے تھے، اس لیے ہمیں اور زیادہ تکبر ہو گیا کہ ہم ایسے ہیں کہ انسان ہماری پناہ کے محتاج ہیں۔ پناہ تو اسی ذات کی مانگی جاتی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہو، سب سے زیادہ طاقت والی ہو۔ تو جنت یہ سمجھتے تھے کہ انسان نے ہماری طاقت کا، ہماری قدرت کا لوہا مانا، اسی بنا پر ہماری پناہ چاہتے ہیں، اور زیادہ تکبر میں اضافہ ہو گیا۔ جناتوں نے خود کہا، لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت یہ بات کہی تھی کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے تھے، ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، گویا انسانوں نے بھی ہمیں بڑا کر دیا اس طرح پناہ مانگ کے۔ تو فرماتے ہیں پناہ اللہ ہی سے، اللہ ہی کی مانگو اور کسی کی نہیں۔ اسی بنا پر یہ تو دو صورتیں ہیں وہ پناہ کے ہیں۔ اس سے پہلی صورت قل ہو اللہ ہے، عجیب ترتیب ہے، سب سے پہلے قل ہو اللہ ہے، پھر پناہ کی دو صورتیں ہیں۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ قل ہو اللہ میں اللہ نے اپنی صمدیت کو بیان کیا، اپنی احدیت کو بیان کیا، اور اپنی صفات کو بیان کیا کہ میں کون ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا میری محتاج ہے، میرا کوئی ہمسر نہیں، میری کوئی اولاد نہیں، میں خود کسی کے اولاد میں سے نہیں ہوں، اپنا تعارف کرایا۔ تو میں ایسا ہوں کہ میری پناہ طلب کی جاوے، کوئی ایسا نہیں ہے میرے جیسا۔ اسی بنا پر جب بھی ان صورتوں کا ورد کریں تو قل ہو اللہ ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ کی پناہ قل ہو اللہ میں کہ اللہ کون ہے۔ جب اللہ ایسے ہیں تو ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں کہ اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے صبح شام ان تین صورتوں کا ورد فرماتے تھے، اور سوتے وقت تو ضرور۔ یہ سنت ہے، اللہ حفاظت فرمائے گا ہر شر سے، ہر برے خواب سے، ہر پریشانی سے، اور دنیا میں جتنے بھی شر ہیں وہ سب رات میں پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا اس بات، کبھی سمجھاؤں گا میں۔ تو رات کو تو بہت ضروری ہے، اسی بنا پر جو ابھی پڑھ لے وے، ابھی رات شروع، صبح تک اس کی حفاظت، صبح سے دن شروع، صبح کو پڑھ لے 3 مرتبہ، یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ، شام تک حفاظت، اور بہت ضروری ہے اس کا پڑھنا۔ چلو بتاؤ، ہم ضروری سمجھتے ہیں؟ کیا کہے گا آدمی معلوم پڑا، بھول گیا۔ اس سے پوچھا جاوے آج کھانا بھولے، پینا بھولے، لباس پہننا بھولے؟ کیوں بھولے سے ہم ننگے نہیں نکلتے گھر سے؟ کیوں میں بھول گیا کپڑے پہننا؟ ایسا کبھی ہوا؟ علماء فرماتے ہیں لباس سے بھی زیادہ ضروری ہے، یہ کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے، پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہم نے کتنا ضروری سمجھا بتاؤ؟ افسوس کی بات ہے، ہمیں پتہ نہیں کتنا شر پہنچتا ہے شیطان کی طرف سے۔
شیطان ہمارا کیسا دشمن ہے، خطرناک دشمن، ہر اعتبار سے، چاہے وہ دنیاوی مصیبت ہو، جسمانی بدنی آفت ہو، یا روحانی دینی مصیبت ہو، آفت ہو، ہر اعتبار سے وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ دو ہی قسم ہے نقصان کی، ایک دینی نقصان، ایک دنیاوی نقصان، اس میں سب آ گیا۔ دینی نقصان سب سے بڑا، آدمی کو گمراہ کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، عجیب و غریب وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، شہوت کے اندر مبتلا کرتا ہے، غضب کے اندر مبتلا کرتا ہے، تکبر کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا نقصان دینی۔ اور دنیاوی نقصان جتنی آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں جتنی بھی ہیں، اور جتنے بھی نقصانات ہیں بدن کو پہنچنے والے، کاروبار کو پہنچنے والے نقصان، مال کو نقصان پہنچنے والے، اولاد کو، گھر بار کو، چیزوں کو نقصان پہنچنے والے، وہ سب جتنے بھی نقصان ہیں شیطان پہنچاتا ہے۔ تو چاہے وہ ظاہری نقصان ہو، دنیاوی نقصان ہو، دینی نقصان ہو، روحانی نقصان ہو، اس سے اگر بچنا ہے ایک ہی رستہ ہے، اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ اور اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل اعوذ برب الفلق جو سورت ہے نا، اس میں دنیاوی نقصان کا اور اسی طرح ظاہری اور بدنی جتنی بھی آفتیں ہیں اور بلائیں ہیں، مصیبتیں، بیماریاں ہیں، اس سے اللہ کی پناہ چاہی گئی۔ اور قل اعوذ برب الناس میں دینی جتنے بھی نقصان ہیں ان تمام سے اللہ کی پناہ چاہی گئی۔ سب آ گیا ان دو صورتوں میں۔ کتنی جامع صورتیں ہیں، اللہ اکبر! ایسی صورتیں نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ اس سے پہلے کلام مجید میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عقبہ بن عامر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آپ کو ایسی دو صورتیں سکھاتا ہوں کہ اس جیسی صورت کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئی۔ کتنی اہم صورت ہے، یہ تعویذ ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ میں نے کہا تھا گزشتہ مسئلہ، یہ دو صورتیں ایسی روزانہ صبح شام پڑھنی چاہیے، عورت ہو یا مرد ہو۔ بلکہ یہ دو صورتیں ایسی ہیں ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عورت بھی پڑھ سکتی ہے ناپاکی کی حالت میں، قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ یہ قرآن بھی ہے، تعویذ بھی ہے۔ میں صحیح کہتا ہوں، اگر کوئی آدمی یقین کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، جو اندر سورت میں جو مضمون ہے، اس سورت کو پیش نظر رکھ کر اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے جو پڑھے، قسم کھا کے میں کہتا ہوں اس آدمی کو کسی باپو کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت اس پر آئی ہو، کتنا ہی بڑا خطرناک سیاہ جادو ہوا ہو، یہ دو صورتیں میں اس کا علاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، ایسا جادو کسی پر نہیں ہوا ہوگا۔ تو یہ جادو کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی دو صورتوں کو نازل فرمایا۔ بتاؤ اب کیا چاہیے؟ کتنا آسان علاج ہے، لیکن نہیں، ہماری طبیعت کیسی ہے، جب تک باپو ڈھونگ نہ کرے نا وہاں تک ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا، وہاں تک اطمینان ہی نہیں ہوتا۔ ڈھونگ کرو اور خوب پیسے لو، 50,000 کا فیس رکھو تو اچھا لگے گا، اور کوئی بیچارہ سیدھا سادہ عمل بتا دینا نہ، برابر نہیں باپو۔ میرے پاس آئے تو میں تو یہ بتاؤ، آیت الکرسی یہ 3 صورتیں پڑھو نہ، بیچا پائے جی برابر نہیں۔ ارے تمہیں کیا پتا ان 3 صورتوں میں آیت الکرسی میں کیا ہے؟ حدیث میں ہے، صاف صحیح حدیث، شیطان جنات نے خود کہا تھا آیت الکرسی جس پر پڑھا جاوے ہماری مجال نہیں کہ وہاں ہم آ سکے، اس مال کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، اس مال کی چوری بھی نہیں کر سکتے ہم۔ جس دکان پر آیت الکرسی پڑھ لیا گیا، جس مال پر آیت الکرسی پڑھ لیا، یقین رکھو اللہ
इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस माल में नुकसान नहीं होगा। और जिसको जादू हो गया, खतरनाक बीमारियां हो गई, परेशानियां हो गई, इसकी पाबंदी करो सुबह शाम, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से सारी बीमारियां, जादू, सिहर सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन यकीन नहीं है हमारा, ये शर्त है, 2 शर्त है, यकीन हो, दूसरी शर्त पाबंदी हो, तो असर करेगा। क्यों मालूम? पाबंदी करोगे, यकीन से पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन सूरतों का जो माना है, जो मज़ामीन है, वो हासिल होंगे। और वो क्या माना है इसका? अल्लाह की हिफाजत। तो हकीकत में अल्लाह उस बंदे को अपनी हिफाजत में ले लेता है, अपनी पनाह में ले लेता है। अब इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और नुकसान बोलता है शैतान से। शैतान दुश्मनों को उभारता है, शैतान नफ्स को उभारता है। जो कुछ होता है शैतान हमारा असली दुश्मन, हमेशा का दुश्मन। इसने कसम खाई, इस बार कसम खाई हमें नुकसान पहुंचाने पर, अल्लाह के सामने और इसी तरह लाम ताकीद बालून ताकीद, इतनी ताकीद के साथ और कसम के साथ इसने कहा अल्लाह के सामने कि इसी इंसान की बिना पर मुझे जन्नत से निकलना पड़ा, इसी इंसान की बिना पर फरिश्तों की जमात में से मुझे अलग होना पड़ा, इसी इंसान की बिना पर मुझे मरदूद किया गया, रांदे बरगाह किया गया, इसी इंसान की बिना पर मुझे मलऊन करार दिया गया। तो मैं इससे इंतकाम लूंगा, बदला लूंगा। और कैसा बदला लूंगा? इसको गुमराह कर दूंगा, किसी भी तरह इसको मैं जहन्नम में पहुंचा के रहूंगा। जब मैं जहन्नम में जाऊंगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, इंसानों को भी जहन्नम में लेके जाऊंगा। आज देखो दुनिया में शैतान की बात मानने वाले ज्यादा हैं, कुफ्फार ज्यादा है। ये शैतान की मानते हैं। और मुसलमानों में गुनहगार ज्यादा है, शैतान की मानते हैं। मुसलमानों में फिरके ज्यादा हैं, इतने फिरके किसी कौम में नहीं है, न यहूद में न नसारा में, जितने मुसलमानों के हैं। ये शैतान के मानने के बिना पर है। शैतान ने कहा था ये सब कुछ, लेकिन फिर भी हमें माफ फरमाना एहसास नहीं कि इससे तो बचना चाहिए। कितना खतरनाक दुश्मन है, और ये दुश्मन ऐसा है अल्लाह ही देखता है और अल्लाह ही बचा सकता है, किसी की मजाल नहीं कि शैतान से कोई बचा सकता। हाँ, हजरत उमर थे, हम तो ऐसे नहीं थे। हजरत उमर शैतान को पछाड़ देते थे, मजाल नहीं कि शैतान इनके पास भटके। हमारे पास तो हर वक्त शैतान रहता है। बस एक शक्ल है, अल्लाह की पनाह में आ जाओ। चलो बताओ, आज के बाद छूटेगा कभी? फायदा क्या फिर? अगर आप जितने भी बैठे हैं, ये मैं कितने अलग अलग अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह पनाह कितनी जरूरी है इसको मैं समझा रहा हूं। इसके बावजूद अगर आपका छूट जावे आज के बाद, तो यूं समझो अहमियत नहीं, बस टाइम पास के लिए आते, मामूल हो जाना चाहिए, बल्कि अफसोस होना चाहिए आज तक क्यों हमें पता नहीं था, आज तक हमने क्यों छोड़ा। इसका मतलब कि आज जो नुकसान हुआ आज तक कि बीमार, परेशानी, बेचैनी, नजरबद, सिहर, न मालूम क्या क्या सब होता है, इसी का नतीजा है। याद रखना, बहुत तफसील है, सबका मैं खुलासा कह रहा हूं। तो जरूरी समझे इसको, कुछ भी हो जावे छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया इसका ये मतलब हमने इसको जरूरी नहीं समझा। खाना तभी छूटा, चलो मुझे बताओ,
ہر وقت دماغ میں رہتا ہے. اگر 11 بج گئے رات کے اور کھایا نہیں کسی کام کی بنا پر, ہر وقت مجھے بھی کھانا باقی ہے, مجھے کھانا ہے. کبھی یہ سوچا میری 3 صورتیں باقی ہے, مجھے آیت الکرسی پڑھنی باقی ہے, وہ ابھی نہیں پڑھا. بھائی خاموش رہو, باتیں مت کرو, میں پہلے پڑھ لوں. کھانے کے وقت میں کھانا جب حاضر ہو, بھائی ابھی بعد میں بات کرنا, میں کھا لوں پہلے. علامہ ابن قیم فرماتے کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے یہ. کیا وجہ کھانے سے بھی زیادہ ضروری کیوں معلوم؟ ہو سکتا ہے یہ کھانا بھی نقصان پہنچا ہے. کھانے کے نقصان سے بھی بچنا ہو, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ کہ اللہ میں کھا تو رہا ہوں, یہ کھانا کہیں اندر جا کر نقصان نہ پہنچاوے, اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ کھانا بھی تیرے قبضے میں ہے, ہر چیز تیرے قبضے میں ہے. حدیث میں دوائی جب اندر جاتی ہے, اندر جانے کے بعد اللہ سے اجازت مانگتی ہے, یہ اللہ کیا میں اپنی دوائی کا اثر دکھاؤں, فائدہ پہنچاؤں؟ اللہ فرماتے جی ہاں فائدہ پہنچا دو تو شفا ملتی ہے. اور اللہ منع جب کرتا ہے تو پھر دوائی لاکھ تم کتنی مہنگی دوائی پیو کھاؤ, لیکن وہ دوائی اثر نہیں کرتی. کیوں؟ اللہ کا حکم دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی ہوا تھا, نہیں اللہ کا حکم تھا, پیٹ میں درد اچھا ہو گیا تھا, دوسری مرتبہ وہی دوائی پی, پیٹ کا درد اور بڑھ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا, یا اللہ یہ کیسا معاملہ, یہی دوائی میں نے پہلے پی تھی. کہ اس وقت میرا حکم تھا, میں نے کہا تھا, اس لیے دوائی نے شفا دی. اب میرا حکم نہیں تھا اس لیے دوائی نے شفا نہیں دی. تو اسی طرح کھانا پینا, اس لیے کہ بعض مرتبہ یہی کھانا اور پینا ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. حالانکہ کھانا تو راحت کا سبب ہے, زندگی کا سبب ہے, حیات کا سبب ہے, لیکن یہی کھانا موت کا سبب بن گیا. شاید پہلے میں نے کبھی ایک واقعہ سنایا تھا, یہ بات آئی اس لیے میں تازہ کر دوں واقعہ, مناسبت ہے اس لیے. امیہ, بنو امیہ, ان کا ایک بادشاہ تھا ولید, عبد الملک کا بیٹا ولید بن عبد الملک, سلیمان بن عبد الملک, یزید, وہ بھی ایک یزید تھا. ایک تو یزید بن معاویہ وہ الگ, ایک یزید بن عبد الملک تھا, سلیمان بن عبد الملک, ولید بن عبد الملک, اور ان کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز بنے تھے. تو ولید جو تھا نا نوجوان تھا, یہ وہی ولید جن کے بارے میں ان کے ابا عبد الملک نے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی سے پیغام نکاح دیا تھا, منع کر دیا تھا. سعید بن مسیب لمبا واقعہ ہے, یہی وہ ولید ہے. تو اس نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا تھا فلانا دن میں خوشی کا مناؤں گا, کوئی غمی کی خبر نہ سناوے, سب لوگ عید کا دن مناوے, خوشی مناوے. سب کو کہا تھا اچھے کپڑے بھی پہنے, اپنی بیویوں سے بھی کہا تھا. اور ایک باندی تھی بڑی حسینہ جمیلہ, جس کی کوئی نظیر نہیں تھی, ولید کی بہت محبت تھی اس کو بھی سجایا, سنوارا, بہترین کپڑے پہنائے, دلہن بنائی, خوشبو میں معطر کیا اس کو, اور کمرہ سجایا بہترین پھولوں سے, عجیب و غریب سا. وہاں باندی کو رکھا, آج خوشی کا دن ہے, خوشی مناؤں گا میں. اللہ کو بھول کے, اللہ کو بھول گیا. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ, خوشی غمی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اس نے اللہ کو بھول کے یوں کہا تھا آج میں خوشی کا دن مناؤں گا. لوگوں سے بھی کہا کوئی غمی کی خبر نہ سناوے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. جب وہ کمرے میں گیا, باندی بیٹھی ہوئی تھی انتظار میں, اپنی گود میں لیا اور کھانا حاضر تھا, پھل فروٹ سب سے پہلے انگور کا دانہ لیا, خود کھانے کے بجائے اپنے ہاتھ سے باندی کے منہ میں رکھا. پہلا ہی دانہ تھا, اس کے گلے میں پھنس گیا, اس کی گود میں موت ہو گئی. جو خوشی کا دن تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غمی کا دن بنا لیا. مجھے بھول کر تم
خوشی مناتے ہو؟ میرے قبضے میں تو بادشاہ ہے تو کیا ہو گیا؟ تیرے قبضے میں کچھ نہیں ہے. اس کی گود میں انتقال ہوا, کتنا غم ہوا معلوم, میں بیان نہیں کر سکتا. ہاں علامت بیان کر سکتا ہوں, 7 دن میں ولید کا بھی انتقال ہو گیا غم کی بنا پر. اتنا غم ہوا تھا اس کو. 3 دن تک تو گھر میں سے نکلا نہیں, 3 دن تک تو باندی کو دفنایا بھی نہیں. نعوذ باللہ, مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھاتا رہا, غلط کام کرتا رہا مرنے کے بعد. اتنا خطرناک تھا ولید. تو دیکھو خوشی منا رہا تھا, کھانا راحت کا سبب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کھانے کو موت کا سبب بنا دیا. اب بتاؤ کتنی مثالیں دوں میں. کھانا اسی وقت فائدہ پہنچا سکتا ہے اللہ چاہے. اس لیے اللہ کی پناہ مانگو, یا اللہ یہ کھانا مجھے نقصان نہ پہنچاوے, فائدہ پہنچاوے. میں صحیح کہتا ہوں, اگر یقین ہو, میں نے 2 شرطیں بیان کی, پابندی اور یقین. اگر یقین ہونے زہر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ وہ بھی اللہ کے حکم کے ماتحت میں. اللہ کا حکم ہو تو زہر نقصان پہنچا سکتا ہے, ورنہ نہیں. حضرت خالد بن ولید کا واقعہ آپ نے سنا, لیکن پھر بھی میں سنا دوں, مناسبت ہے اس بنا پر. عین میدان میں روم کا ایک سفیر آ رہا ہے, زہر کی شیشی لے کر, خطرناک زہر, صلح کرنے کے لیے. اس نے یوں کہا اگر صلح نہیں ہوتی تو میں واپس نہیں جاؤں گا اپنی قوم میں, یہ زہر پی کے مر جاؤں گا. اور یوں کہا یہ زہر اتنا خطرناک ہے, ایک قطرہ بھی اگر جو حلق سے نیچے اتر جاوے کلیجے کے ٹکڑے ہو جاوے. خالد بن ولید نے کہا زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے. یہ تھا ایمان. تو کہا کیسی بات کرتے ہو خالد, یہ زہر بڑا خطرناک ہے. تو کہا لاؤ میرے پاس. پوری زہر کی شیشی ہتھیلی میں ڈال ڈالی اور پوری چاٹ گئے. وہ تو آنکھیں پھٹ گئی اس کی کہ ابھی مر جائیں گے, ابھی مر جائیں گے. پینے کے بعد پانی منگوایا, ایک پیالہ پانی پی لیا, پسینہ ہو گیا اور باتیں کرنے لگی. وہ جو سفیر آیا تھا حیرت میں پڑ گیا, تم کون لوگ ہو, تم انسان نہیں لگتے ہو, آسمان سے اترے ہوئے تم تو لگتے ہو, تمہارا کون سا مذہب ہے؟ صلح کرنے آیا تھا, مسلمان ہو کے گیا. کیا کہا تھا کہ زہر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے. لیکن اس وقت دعا پڑی تھی, یہ ہے پناہ اللہ کی. اس لیے ہر کھانے سے پہلے دعا پڑھو. ایک تو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں, لیکن یہ پڑھو بسم اللہ بھی آ جاوے گی, اللہ کی پناہ بھی آ جاوے گی. یاد کر لو, یاد کرنا پڑے گا. یہ تو دنیا کی ضرورت جو چیزیں ہوتی ہے ہم سب یاد کر لیتے ہیں. موبائل پہلے نہیں تھا, اب سب کو آتا ہے موبائل. موبائل کس طرح چلانے کا, کس طرح واٹس ایپ چلانے کا, کس طرح یہ وہ سب آتا ہے. کیوں سیکھ لیا, ہم سمجھا ہم نے, تو اس کو کیوں ہم نہیں سمجھتے ہم. تو کیا پڑھا تھا معلوم, حدیث میں بھی ہے بسم اللہ خیر الاسماء, تو اللہ کا نام آ گیا. اور اللہ کا نام کیسا, خیر الاسماء, ناموں میں سب سے بہتر نام. اس سے میں شروع کرتا ہوں. حضرت خالد فرماتے بسم اللہ خیر الاسماء, بسم اللہ رب الارض و رب السماء, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اس طرح پڑھنے کا ہر کھانے سے پہلے یاد آ جانا چاہیے. کبھی اگر جلدی میں اچھا کھانا آ گیا, 2 احباب باتیں کر رہے تھے, بس کھانا شروع کر دیا, میں وہ دعا پڑھے نہ بھول گیا. میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, بھولنا نہیں. یہ ہے ضروری استحضار, یاد رکھنا اصل ہے. یہ بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ ہر وقت جو تیرا حکم ہے, جو علم کی بات ہے, جو عمل کی بات ہے, اس کا استحضار نصیب. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, یاد ہونا چاہیے کہ دایاں پیر ہو, دعا پڑھے. یاد نہیں رہتا تو یہ تو غفلت والی زندگی ہے. دوسری الفاظ میں کہوں, غفلت نہیں, جانوروں جیسی زندگی. اللہ معاف فرمائے. یہ روایتوں میں ہے. اگر ہم عمل نہیں کرتے تو اولئک کالانعام, جانوروں کی طرح ہے.
बलहुम अदल, बल्कि जानवरों से भी गया गुजरा इंसान के बारे में। तो याद होना चाहिए, हम तो भूल जाते हैं। दुनिया सामने आ जाती है, आखिरत भूल जाते हैं कि अल्लाह किससे राजी होता है, किससे नाराज होता है, हलाल क्या है, हराम क्या है। अल्लाह को मुझे जवाब देना है, मौत को याद रखना है, अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह हाजिर नाजिर है, सब भूल जाते हैं। ऐसा नहीं, इस्तिजार होना चाहिए, बहुत जरूरी है इस्तिजार। सबसे बड़ी नेमत है, उलमा फरमाते हैं हर वक्त याद रहे आदमी को, ये सबसे बड़ी नेमत है और सबसे बड़ी बीमारी गफलत, कि याद नहीं रहता, भूल जाता हूं, ओह मैं भूल गया। मस्जिद से कोई बाहर निकला, दायां पैर, दायां पैर, भूल गया मैं, ये कैसा भूल गया। कभी पैसे भूल जाते हम, 1 लाख रुपया हाथ में हो, टेबल पर रखे, ओह मैं भूल गया 1 लाख रुपया लेना। ये मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं, लाख रुपए की अहमियत है, सुन्नत की अहमियत नहीं है। हालांकि एक सुन्नत पर अमल करना पूरी दुनिया की कीमत से ज्यादा कीमती है, पूरी दुनिया की दौलत से भी ज्यादा कीमती है, लेकिन अहमियत नहीं है। एक एक दुआ इतनी कीमती है, इसकी कीमत पूरी दुनिया की दौलत नहीं चुका सकती। तो अहमियत होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। तो अल्लामा इब्न कय्यिम फरमाते हैं, खाने से भी ज्यादा जरूरी है, पीने से भी ज्यादा जरूरी है, लिबास से भी ज्यादा जरूरी, मकान से भी ज्यादा जरूरी है क्या? मुआविज़ात, अल्लाह की पनाह। लेकिन हम तो भूल जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये 2 सूरतें नाजिल नहीं हुई थी तो मुख्तलिफ अल्फाज से पनाह मांगते थे। जब ये 2 सूरतें नाजिल हुई, सब छोड़ दिया और इन्हीं सूरतों की पाबंदी शुरू कर दी, कभी नहीं भूले। अगर आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह तआला, रोजाना सोने से पहले 3 मरतबा पढ़ते थे। लो आप तो 3 मरतबा पढ़ने के बाद हाथों पर दम करते थे और पूरे बदन में फेर देते थे हाथ, बस हिफाजत हो गई। या अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान की मजाल के नुकसान पहुंचा रहे, लेकिन इसके बावजूद पाबंदी करते थे। बोलो हमें तो कितनी जरूरत है। हम वुजू करके सोवे, शैतान से हिफाजत हो जाती है, और ये भी हम पढ़ ले तो इंशाल्लाह शैतान से हिफाजत हो जाती है। तो देखो अल्लामा इब्न कय्यिम ने जो फरमाया, तो एक तो क्या हो, यकीन हो, इंशाअल्लाह यकीन होगा। और इन 3 सूरतों को पढ़ेंगे, अल्लाह ताला जितने भी जाहिरी, बदनी, जिस्मानी जितने भी नुकसानात हैं, आफत बलाएं हैं, अल्लाह इससे हिफाजत फरमावेगा। और जितने दीनी नुकसान है, रूहानी जितने भी नुकसान है, उन तमाम से हिफाजत फरमावेगा। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक में जाहिरी नुकसान को बयान फरमाया, कुल औज़ु बिरब्बिन नास में दीनी नुकसान को बयान फरमाया। हो गया, 2 ही किस्म के नुकसान है। कौन से 2 किस्म के नुकसान? फिर दूसरे अल्फाज में मैं आपको समझाता हूं। दीनी नुकसान गुनाह है, मासियत है। मासियत और गुनाह से सब कुछ होता है। अगर गुनाह में मुब्तला है, नाफरमानी में मुब्तला है, अल्लाह नाराज होगा, अल्लाह की मदद नहीं आएगी, अल्लाह की रहमत शामिल हाल नहीं होगी, अल्लाह मदद नहीं फरमावेगा। और जो कुछ होता है दुनिया में अल्लाह की रहमत से होता है, अल्लाह की मदद से होता है। तो ये मासियत का नुकसान है। तो कुल औज़ु बिरब्बिन नास में मासियत से अल्लाह की पनाह है। ये है दीनी नुकसान। गुनाह, ये है दीनी नुकसान। तो कुल औज़ु बिरब्बिन नास की सूरत में गुनाह और मासियत और दीनी जो नुकसान है, इससे अल्लाह की पनाह है। और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक में जितने दुनियावी आफत बलाएं नुकसान है, उससे अल्लाह की पनाह है। और कुल हु अल्लाह अहद में अल्लाह कौन है वो समझा रहे हैं कि अल्लाह ऐसा है कि अल्लाह ही पनाह दे सकता है। अल्लाह की सिफात बयान फरमाई, इसलिए ये 3 सूरतें पढ़ने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, 3 सूरतें पढ़ो। और बच्चा जो होता है वो तो पढ़ नहीं सकता, आप पढ़ के दम करो, अल्लाह बचा लेगा आफत से, झपट से, शैतानी असरात से। इन पर जल्दी असर पड़ता है बच्चों, नजर भी जल्दी लगती है। शैतान की नजर बड़ी खतरनाक होती है, इंसानों की भी नजर लगती है, बल्कि माँ बाप की नजर लगती है, घर वालों की नजर लगती है। अगर बच्चों को बचाना है, पाबंदी
پابندی سے یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ صبح شام پڑھو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو، بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی باتوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سیدھا سادہ اور سستا عمل بتایا میں نے، اور بہت قیمتی عمل بتایا، قرآن اور حدیث کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عمل نازل ہوا ہے، ایسا عمل میں نے بتایا، یہی عمل ہے، تو پابندی کریں اور یقین رکھیں، یقین میں نے کہا تو یقین ہوگا انشاءاللہ العزیز، اس کی برکت سے زہر بھی اثر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نظر لگاوے گا الٹی نظر اس پر جاوے گی، حدیث میں وہ آپ پر لعنت بھیجے گا، نظر بد لگائے گا تو اس پر نظر لگے گی، اس کو نقصان پہنچے گا جادو کا، سحر کا۔ لیکن ہم اگر محفوظ قلعے میں آ گئے تو یہ صورتیں کیسی ہے معلوم؟ قلعہ ہے محفوظ، اگر یہ صورتیں ہم نے پڑھ لی تو گویا قلعے میں محفوظ ہو گئے، اب کوئی دشمن اندر نہیں آ سکتا، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا انشاءاللہ، یقین ہو تو۔ بہت واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں بس مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ تو یہ سورت ناس کو 5 مرتبہ بیان فرمایا، اور اس سورت کا نام ہے ناس، اور سب سے پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس، اے محمد کہو تو اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ یہ معنی یاد رکھنا، معنی کہ استہزاء کے ساتھ پڑھنے کا اور یقین کے ساتھ پڑھنے کا، پھر بعد میں دیکھنا اس کا اثر۔ تو معنی کیا ہوا؟ قل اعوذ برب الناس، حکم ہے، حکم امر کا صیغہ کہ پناہ اللہ ہی کی مانگی سکتی ہے، کسی اور کی پناہ نہیں، یہ شرک ہوگا۔ پھر اگر دوسرے کی ہم نے پناہ مانگی یہ شرک ہے، جیسے پہلے زمانے میں تھا۔ اب اندازہ اس کا لگاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پناہ کی ضرورت ہے تو ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ اس سے پتا چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان کا اندیشہ ہے، شیطان کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے۔ اس سے پتا چلا، اس صورت سے پتا چلا تو ہمیں کتنا اندیشہ ہونا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، دنیا کی چیزوں کا بھی، شیطان سے بھی، اس بنا پر مختار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوئے کہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ ارے آپ کے اختیار میں سب کچھ ہوتا تو اللہ کی پناہ مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ بتاؤ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ضرورت ہے، بھائی مختار کسے کہتے ہیں؟ کسی کی ضرورت نہ ہو، ہاں اللہ مختار ہے، اللہ مختار کل ہے۔ سمجھنا، یہ اب عقیدہ میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ استعاذے سے، استعاذہ یعنی اللہ کی پناہ ضروری ہے، اور اللہ کی پناہ یہ توحید کی علامت ہے۔ اللہ مختار کل ہے، کلام مجید میں ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو چاہے پیدا کرے، آپ کا رب جو چاہے، اللہ کو اختیار ہے اور کسی کو اختیار نہیں۔ اب یہ عقیدہ کیسا ہے بتاؤ تو؟ قرآن سے ثابت ہوا، اور اس سے بھی ثابت ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے تو سحر کا اثر کیوں ہوا؟ کوئی آدمی ایسا ہے کہ میرے اوپر جادو کا اثر ہو، اگر میرے اختیار میں ہوئے تو جادو کا اثر ہوئے، 6 مہینے تک بیمار رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بیمار رہے؟ اگر مختار ہوتے، اختیار ہوتا اپنا تو بیمار ہوتے؟ اللہ نے بتایا، فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ بتاؤ ان کو کہ کیا بیماری ہے۔ اس سے پتا چلا 6 مہینے تک پتا بھی نہیں تھا۔ بغور سننا، میں قرآن سے باتیں سمجھا رہا ہوں، حدیث سے باتیں میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے تک پتا بھی نہیں تھا کہ مجھے کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے۔ اس سے پتا چلا آپ عالم الغیب بھی نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو پہلے ہی دن پتا چل جاتا کہ فلانا میرے خلاف جادو کر رہا ہے۔ 6 مہینے کے بعد پتا چلا، اور وہ بھی اللہ نے بتایا۔
فرشتوں کو بھیجا. حدیث میں ہے یہ بات, اللہ کے رسول نے خود بتایا, اے عائشہ جس کے بارے میں نے اللہ سے پوچھا اللہ نے مجھے بتا دیا. 2 فرشتوں کو بھیجا, ایک پائنٹی پر تھا ایک سرہانے پر تھا. پائنٹی والے نے پوچھا اس آدمی کو کیا ہوا, تو سرہانے والے نے کہا ان کو جادو ہوا. کس نے جادو کیا؟ لبید بن عاصم نے کیا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. عالم الغیب ہوتے تو ارے سمجھو یہ ہیں شرکی عقیدے سب. عالم الغیب نہیں تھے. اتنی دلیلیں ہیں قرآن میں 25 دلیل آپ کو بیان کر سکتا ہوں انشاءاللہ. بس 1-2 دلیل بیان ہو گئی کافی ہے. اس کی بات کرتے اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کلام مجید میں, اے محمد کل لوگوں سے کہہ دو لا اعلم الغیب, میں غیب نہیں جانتا. اور کیا ہے بتاؤ تو, اللہ کے رسول تو یوں فرماتے میں غیب نہیں جانتا, اور لوگوں کا عقیدہ ہے نا عالم الغیب. میں کیوں ایسا کرتے ہوں؟ یہ عجیب بات. اللہ کے رسول تو منع فرماتے ہیں اور وہ کہتے کہ نا عالم الغیب. اب شرک ہوا کہ نہیں؟ تعجب تو یہ ہے شرک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پکا مومن کہتے ہیں, اور جو شرک نہیں کرتے ان کو کافر کہتے ہیں. واہ, شیطان, یہ شیطان کی چال ہے. یہ شیطان نے گمراہ کیا, اسی کی بات چل رہی ہے. یہ سب سے بڑی گمراہی ہے شیطان کی کہ عقیدہ خراب کر دے گا آپ کا. اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں. گناہ میں مبتلا کر دے گے. معافی کا اللہ تعالی سے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا گناہ کو, لیکن عقیدے کی جو خرابی ہوگی یہ معاف نہیں ہوگا, یہ معاف نہیں ہوگا. تو شیطان نے عقیدے کی گمراہی میں مبتلا کر دیا لوگوں کو. اعمال کی گمراہی تو ہے ہی, معاصی اور ظلم میں مبتلا تو کر دیا, لیکن اس سے بھی زیادہ شیطان کی محنت عقیدے کی خرابی میں. کہ عقیدہ خراب ہو جائے تو جہنم میں جانا. شیطان ہم سے زیادہ عالم ہے, اس لیے فرماتے یہ دینی نقصان ہے. یقین کے ساتھ پڑھو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ عقیدے کی گمراہی سے بھی بچائے گا. معمولی مت سمجھیں. دیکھو میں نے کتنی باتیں آپ کو بیان کی, معمولی مت سمجھنا. ایک کتاب میں یہ سب باتیں نہیں مل سکتی آپ کو. انشاءاللہ کئی کتابوں کا خلاصہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو عقیدے کی خرابی بہت خطرناک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کل محمد کہو, جب محمد کو ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی اللہ کی پناہ کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے. اگر مختار ہوتے تو کسی کی پناہ کی ضرورت تھی؟ یہ ہے استعاذہ اور امر کا صیغہ ہے. اس سے پتا چلا اللہ کی پناہ مانگنا ضروری ہے, واجب ہے. اور 3 چیزیں ہیں, ایک ہے استعاذہ, ایک ہے مستعاذ بھی اور ایک ہے مستعاذ منہ. استعاذہ یعنی پناہ مانگنا, یہ ضروری ہے, یہ میں نے ابھی سمجھایا. مستعاذ بھی جس سے پناہ مانگی جائے, تو کس کی پناہ؟ اللہ کی پناہ, اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں. مستعاذ منہ کس سے پناہ چاہی جائے؟ تمام شرور سے, چاہے دنیاوی شرور ہو, چاہے دینی شرور ہو, چاہے گناہ ہو, معاصی ہو, ان تمام سے. یہ 3 چیزیں ہیں. یہ 2 صورتوں میں ان 3 چیزوں کو بیان فرمایا ہے. تو سب سے پہلی آیت قل اعوذ برب الناس, اس کا معنی یاد رکھنا. قل کہو اے محمد. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے تو ہمیں تو بطریقہ اولا حکم ہوگا. اعوذ, میں پناہ مانگتا ہوں, اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں, قلعے میں آتا ہوں. گویا کس برب الناس, لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. وہ کس سے پناہ؟ مستعاذ منہ آگے آتا ہے. 3 صفت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنی. صرف رب الناس نہیں, ملک الناس, جو لوگوں کا بادشاہ ہے,
صرف ملک الناس نہیں، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے. تین صفات بیان فرمائی. کیا وجہ؟ اب وجہ سنو. سب سے پہلے تو یہ میں سمجھاؤں کہ صرف ناس کیوں کہا؟ اللہ صرف لوگوں کا ہی رب ہے؟ اللہ تو ساری مخلوق کا رب ہے. بغور سننا، کیا عجیب نکتہ ہے، علمی بات. اللہ تو فرشتوں کا بھی رب ہے، اللہ تو شیطان کا بھی تو ہے، جانوروں کا بھی ہے، ساری کائنات کا ہے، زمین آسمان سمندر سب کا، چاند سورج. تو ناس کیوں فرمایا؟ صرف ناس کا رب؟ وجہ ہے اس کی. کیا وجہ، حکمت کیا معلوم؟ اس لیے کہ ناس جو لوگ ہیں ان پر اللہ کی جتنی نوازشات ہے اتنی نوازشات کسی مخلوق پر نہیں. ایک انسان کو بیان کرنا ساری کائنات کو بیان کرنا ہے. انسان عالم اصغر ہے، ساری کائنات عالم اکبر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان میں ساری کائنات کی مثال پیدا فرما دی. تو انسان کو بیان کرنا ساری کائنات کو بیان کرنا ہے. ارے ذرا آپ غور کریں نا، وفی انفسکم، اپنی ذاتوں میں غور کرو کہ اللہ نے کیسا بنایا، کیسا نظام ہے اللہ کا. واللہ میں کہتا ہوں اللہ کو مانے بغیر رہ نہیں سکتا. دماغ کا نظام دیکھو کیسا ہے، آنکھوں کا نظام دیکھو، کانوں کا نظام دیکھو، میں بول رہا ہوں بولنے کا نظام دیکھو، زبان کا نظام دیکھو. یا اللہ کیا نظام ہے. معدے کا نظام دیکھو، یا اللہ پیشاب پاخانے کا نظام دیکھو، کڈنی کا نظام دیکھو. کوئی ایسی کڈنی بنا کے تو بتائے. کروڑوں روپیوں میں بھی ایسی کڈنی نہیں بنا سکتا. اور کیا ہے کڈنی کی فنکشن سب کو معلوم ہے، پوری کتاب لکھی گئی ہے ایک ایک چیز پر. ایک آنکھوں میں کیا کیا رکھا ہے، کتنی اس کے اندر شعاعیں ہیں، کتنی رگیں ہیں، پوری کتابیں لکھی ہیں. دماغ کیسا ہے، اللہ اکبر. میں بیان، آدمی سویا ہوا ہے لیکن دماغ زندہ ہے، چالو ہے. مچھر کاٹتا ہے نہیں میں فوراً وہاں پہنچتا ہے. یا اللہ یہ دماغ نے بتایا. دماغ تو دیکھو، اللہ اکبر. کمپیوٹر بھی کام نہیں کر سکتا، سپر کمپیوٹر ایسا کوئی نہیں بنا سکتا. میموری تو دیکھو دماغ کی، الحمدللہ ایسی میموری تو سپر. یہ جو میموری ہوتے ہیں اس میں بھی ایسی نہیں ہوتی. انسان میں اگر کوئی آدمی غور کرے، حقیقت میں اللہ کا انکار نہ کرے، اللہ کو تسلیم کر لے، اللہ کو مان لے. لیکن آج پوری دنیا کی ریسرچ ہو چکی ہے، ساری چیزوں کی ریسرچ پر ایجادات ہو چکے، لیکن انسان اپنے آپ سے غافل ہے کہ مجھے اللہ نے کیسا بنایا ہے. اللہ سے غافل ہے. کتنی تعجب کی بات ہے. اللہ کا احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ نہیں فرمایا. اللہ کا احسان ہے. بہت نعمتیں ہیں. وفی انفسکم کلام مجید کی آیت ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون. واللہ میں کہتا ہوں صرف اتنی آیت ہے نا، وفی انفسکم افلا تبصرون. اگر میری زندگی 100 سال کی ہوئے نا، اتنی آیت کا ٹکڑا میں سمجھاؤں نا، 100 سال میرے پورے ہو سکتے ہیں، لیکن وفی انفسکم افلا تبصرون کی تفسیر پوری نہیں ہو سکتی. یہ ہے کلام مجید. کیسا کلام اللہ کا، کیا عجائب ہے انسان کے اندر. ساری کائنات کا نمونہ ہے انسان، ساری کائنات کی مثال ہے انسان کے اندر. اس لیے اللہ تعالیٰ برب الناس فرما رہے، صرف ناس کو بیان کر دیا، اس میں سب آ گیا. انسانوں میں جو نوازشات ہے میں مختصر میں بیان کر دوں. مختصر. انسان بنا کس سے؟ عناصر اربعہ سے، 4 چیزوں سے: مٹی، پانی، ہوا، آگ. یہ 4 چیزیں زمینی معادن ہیں، کانے ہیں گویا. تو گویا انسان معادن کی بھی مثال ہے. اور انسان دیکھو کیسا ہے، بڑھتا بھی ہے، نشو و نما بھی ہوتا ہے. پہلے چھوٹا بچہ تھا، پھر بڑا ہوا، اور بال اگتے رہتے ہیں، کٹتے رہتے ہیں، اگتے رہتے ہیں.
اور سب کچھ یہ ہوتا رہتا ہے، تو گویا درختوں سے مشابہت ہے، گھاس جانوں سے مشابہت ہے، درخت بھی ایسے ہوتے رہے۔ اور اسی طرح انسان میں کھانے پینے کی بھی صلاحیت ہے، حرکت کی بھی صلاحیت ہے، تو گویا حیوانات کی مثال ہے۔ اور انسان واقعتاً جب غصے ہوتا ہے تو کوئی پاس میں کھڑا نہیں رہ سکتا، تو گویا جب غصے ہوتا ہے تو اس وقت اس کی حالت جنگل کے درندوں جیسی ہے، تو درندوں کی بھی مشابہت ہے۔ جب انسان پر شہوت غالب آتی ہے تو پھر بعد میں اس شہوت پر جب عمل کرتا ہے تو حیوانوں کی بھی مثال ہے۔ اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ رکھا ہے تو لوہے محفوظ کی بھی مثال ہے۔ اور انسان کے اندر خباثت بھی ہے، برائی بھی ہے، فسق و فجور بھی ہے، تو شیطان کی بھی مثال ہے۔ اور انسان کے اندر نیکی کی بھی صلاحیت ہے، اللہ سے تعلق کرنے کی بھی، نسبت اور معرفت کی بھی صلاحیت ہے، تو گویا فرشتوں کی بھی صفت ہے۔ کتنی باتیں بیان کروں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا کی جس کی مثال انسان میں موجود نہ ہو۔ فرشتوں کی بھی مثال ہے، لوح محفوظ کی بھی مثال ہے، قلم کی بھی مثال ہے، آسمان و زمین کی بھی مثال ہے، سمندر کی بھی مثال ہے، پہاڑوں کی مثال ہے، درخت اور گھاس کی مثال ہے، شیطان کی بھی مثال ہے، فرشتوں کی بھی مثال ہے، ہر چیز کی، درندوں کی بھی مثال ہے، جانور چلنے والوں کی بھی مثال ہے، حیوانوں کی بھی مثال ہے۔ ہر چیز کی مثال انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو رب الناس جب فرما دیا تو اس میں ساری کائنات آ گئی۔ یہ اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان کے لیے ساری کائنات کو بنایا۔ جب انسان نہیں ہوگا، جب انسان پر قیامت آ جائے گی، اب دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، انسان دلہا ہے اور ساری دنیا تو منڈپ ہے، شامیانہ ہے۔ جب دلہن نہ رہے تو شامیانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کمکمے، چاند ستارے کیا ضرورت ہے؟ دلہا نہیں ہے تو جب دلہا نہیں رہے گا دنیا کو اللہ فنا کر دے گا۔ تب دلہا نہیں رہا کائنات کا، کائنات کو انسان کے لیے سجایا تو انسان کس کے لیے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ساری کائنات انسان کے لیے، یاد رکھنا، بھینس، گائے، بیل، جانور، درخت، پانی، سمندر ہماری محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ ہمارے لیے کائنات بنائی، ہم ان کے لیے نہیں ہیں۔ ہم بھینس کے لیے نہیں ہے، بھینس ہمارے لیے ہے تاکہ وہ دودھ دے۔ اگر ہم نہ ہو بھینس زندہ رہے گی، بھینس اور دودھ سب بند ہو جاوے، ہم نہیں رہیں گے۔ پھر پانی نہ رہے ہم نہیں رہیں گے، اور ہم نہ رہے پانی رہے گا۔ آج دنیا میں کتنے انسان مر گئے، تالاب باقی ہے، سمندر باقی ہے، پانی باقی ہے، جانور باقی ہے، آسمان باقی ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ ساری کائنات کو ہمارے لیے پیدا فرمایا، ہماری ضرورت پورا کرنے کے لیے، اس لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ کائنات کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، دیکھو سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، جنگل میں کتنے جانور ہیں، انسان نہیں ہے وہاں پر، پھر بھی زندہ پل رہے ہیں، ہماری تھوڑی ضرورت ہے۔ تو ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا، تو انسان کو کس کے لیے بنایا؟ ایک سوال ہے، خود بخود یہ سمجھ میں آتا ہے، بھائی اتنی ساری کائنات کو انسان کے لیے سجایا، ایک انسان کے لیے، تو ایک انسان کس کے لیے؟ خود بخود بات سمجھ میں آتی ہے، ارے اس کو اللہ کے لیے بنایا، اللہ کی معرفت کے لیے بنایا، اللہ سے تعلق اور نسبت کے لیے بنایا، آخرت کے لیے بنایا، نہ کہ دنیا کے لیے۔ دنیا کے لیے تو جانور بھی ہے، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، اور جانور بھی اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں، ہم سے زیادہ شہوت پوری کرتے ہیں۔ تو یہ مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی نسبت، یہ جانوروں میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی، عقل، تاکہ سمجھو آپ اس عقل کے ذریعے سے کہ اللہ کون ہے۔ بہت مختصر سمجھایا، بہت تفصیل طلب بات کو۔ تو یہاں پر یہ بات کہاں سے سمجھ آئی؟ برب الناس کیوں فرمایا؟ انسان پر نوازشات زیادہ ہے،
اور یہاں پر اللہ کی 3 صفات بیان فرمائی، بغور سننا، ایک ہے ربن، ایک ہے ملک اور ایک ہے الہ۔ قل اعوذ برب الناس، یا اللہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ 3 صفات بیان فرمائی اللہ کی، رب، ملک، الہ۔ اور اصل میں یہ اللہ کی پناہ 3 صفات کے ساتھ، کس سے پناہ؟ مستعاذ منہ کیا آگے آتا ہے، من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں کے شر سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ خناس پیچھے ہٹنے والا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی صفت خناس بیان فرمائی، اس لیے کہ آدمی جب ذکر کرتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی ذکر سے قابل ہوگا شیطان اپنی سونڈ مارے گا، وسوسہ ڈالے گا۔ اس سے پتا چلا بعض لوگ شکایت کرتے بہت وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو بھول جاؤ گے شیطان غالب آ جائے گا۔ تو یہ 3 صفات بیان فرمائی۔ اصل میں کیا وجہ معلوم اس کی؟ مختصر سنو، اس کی حکمت میں بیان کروں، بہت تفصیل طلب ہے، عجیب و غریب ہے۔ شروع میں نے کہا تھا شیطان کا صرف 2 مقصد ہے، یاد رکھنا۔ ایک مقصد ہے انسان سے انتقام لینا، بدلہ لینا۔ کوئی کس چیز کا بدلہ؟ کہ یہی سبب بنا انسان، یعنی آدم، انسان تھے۔ آدم علیہ السلام پیدا نہ ہوتے تو مجھے سجدے کا حکم نہ ہوتا، مجھے سجدے کا حکم نہ ہوتا تو مجھے جنت سے نہ نکالا جاتا، میں فرشتوں کا معلم رہتا، میں مردود نہ ہوتا، راندہ برگاہ نہ ہوتا۔ مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، مجھے جہنمی بنا دیا، مجھے شیطان بنا دیا۔ عزازیل سے عزت والا تھا، معلم الملکوت تھا، اور اسی سے شیطان بنا دیا۔ شیطان کا معنی بھی اللہ کی رحمت سے دور۔ تو یہ جو مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا آدم کی بنا پر، انسان کی بنا پر، تو اس نے کہا اللہ کو، کلام مجید میں ہے، قسم کھا کے کہا یا اللہ اس آدم نے، انسان نے مجھے تیری رحمت سے دور کر دیا، جنت سے دور کر دیا، مجھے عزازیل سے شیطان بنا دیا، معلم الملکوت سے مردود بنا دیا۔ اب میں بھی انتقام لوں گا قیامت تک، اس لیے مجھے مہلت دے دے یا اللہ، رب انظرنی الی یوم یبعثون، سو یہ فرمایا تھا یا اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ شیطان کتنا بڑا عارف ہوگا یا اللہ۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان میں 3 عین تھی، ایک عین نہیں تھا، اسی لیے وہ مردود ہو گیا۔ کون سے 3 عین؟ عابد کا عین، عابد میں پہلے عین آتا ہے۔ عبادت تو کیسی کی معلوم؟ زمین کا کوئی قطعہ چپا اور آسمان کا کوئی ٹکڑا نہیں چھوڑا کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا، کئی لاکھ سال تک عبادت کی تھی اس نے۔ تو عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، اللہ کو جانتا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اگرچہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی لیکن اللہ متاثر نہیں ہوتا ہمارا جیسا۔ ہمیں اگر کوئی ناراض کرے تو ہم متاثر ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اس سے۔ پھر وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے ذرا 50,000 کی ضرورت ہے، دو۔ جاؤ جاؤ، شرم نہیں آتی؟ ابھی تو نے مجھے ناراض کیا، مجھے گالی دی اور میرے سامنے تم نے بولا، اور تو اب میرے سے 50,000 بھی مانگتا ہے، تو یہ متاثر ہونا ہوا۔ اللہ ایسا نہیں، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کا حکم توڑا، اس کے باوجود اس نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے اتنی عمر دے قیامت تک، اور سوال بھی کیسا کیا، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، قیامت تک، کہ اللہ قادر ہے، اللہ متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، جا کوئی حرج کی بات نہیں، میں نے مہلت دے دی قیامت تک۔ اللہ اکبر۔ عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا۔ اتنا بڑا عالم کہ بڑے بڑے علماء کو گمراہ کرتا ہے، تو اس کے پاس علم کتنا ہوگا؟ بھائی کون عالم کو گمراہ کر سکتا ہے؟ اس سے بڑا عالمت گمراہ کر سکتا ہے۔ اس سے پتا چلا عالم کا عین بھی تھا، عابد کا بھی عین تھا، عارف کا بھی عین تھا، ایک عین نہیں تھا، عاشق کا عین نہیں تھا۔
اگر اللہ کا عاشق ہوتا تو کچھ نہ دیکھتا, اللہ نے بس سجدے کا حکم دے دیا, آنکھیں بند کر کے سجدہ کر لیتا. یہ ہے عاشق کائن, عاشق نہیں تھا. اور فرشتے عاشق تھے اللہ کے, کچھ نہیں دیکھتے. کیا کرے, اعلان بچ گئے, ورنہ یہ عاشق میں سمجھا تھا. عاشق کسے کہتے ہیں؟ عاشق جو ہوتا ہے کچھ نہیں دیکھتا. علامہ رومی نے فرمایا ہے, مثنوی شریف میں سب مثالیں بیان فرمائی ہے عاشق کی. جب عشق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, کچھ نہیں دیکھتا, بس میرے محبوب کا حکم ہے, میرے معشوق کا حکم ہے, اس کو میں پورا کروں گا چاہے سمجھ میں آوے یا نہ آوے. یہ ہے صحیح معنوں میں عشق. لیکن شیطان کو سمجھ میں نہیں آیا. شیطان نے فوراً اعتراض کیا, یا اللہ تو کیسے مجھے سجدے کا حکم دیتا ہے؟ وہ تو مٹی سے, میں آگ سے, اور آگ میں رفعت بلندی ہے, مٹی میں تو پستی ہے, تو بلندی والا پستی کو تھوڑی سجدہ کرتا ہے, پستی والا بلندی کو سجدہ, میں نہیں کروں گا. اس نے یہ حجت بازی کی, آرگیومنٹ کیا. تو آرگیومنٹ شیطان کی سنت ہے. آج کل ہمارے بچے آرگیومنٹ بہت کرتے ہیں, شیطان کی سنت, کیونکہ ماحول ایسا ہے شیطانی. ارے اس کی بات کرتے ہو, بچوں کی بات کرتے ہو. کوئی عالم نہیں ہے بیچارہ, عالم کوئی کہتا ہے نا بھائی اس طرح نماز نہیں, ہم جو پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے, اللہ جاہل بھی عالم کے سامنے آرگیومنٹ کرتا ہے. کتنی مثالیں ہیں ایسی. اور حج کے موقع پر تو بہت قدم قدم کی آپ کو نظر آئے گی. حج کے موقع پر آپ کسی کی اصلاح کریں نہ, یہی صحیح جو میں کہتا ہوں. بعض مرتبہ کہنا پڑتا ہے, بعض مرتبہ مجبوراً کہنا پڑتا ہے, میں مفتی ہوں, اب تو مان, لیکن ہم جانتے ہیں تم مفتی ہوتے کیا, ایسا بھی کہا وہ لوگ. یہ ہے شیطان آرگیومنٹ. جب حج میں بھی اصلاح نہ ہو تو کہاں اصلاح ہوگی بتاؤ. تو ہماری حالت یہ شیطان. تو اس سے بھی بچنا ہو اللہ کی پناہ مانگو. چلو کیا کرے, الارم بچ گیا. باتیں آ رہی تھی اور ضروری باتیں تھی. اللہ کرے آئندہ مجھے یاد آوے. اللہ نے تو کہنے کی توفیق دی, اللہ قبول بھی فرماوے, اور اللہ اپنی پناہ دے. واقعیتاً شیطان مردوں سے کتنا خطرناک ہے. یاد رکھیں گے 3 صفت بیان فرمائی ہے, کیا وجہ, یہاں سے بات باقی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.